بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو، خوش آمدید میرے اور آپ کے اپنے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ کو ملیں گی بہت ہی زبردست ہارر سٹوریز اور آپ کی بھیجی ہوئی سچی آپ بیتی۔ تو اسی طرح آج ہمیں بھیجی ہے شاہ زیب نے سچی آپ بیتی، جو ان کے ساتھ پیش آئی آج سے تقریباً 7 سال پہلے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک رینٹا کار میں جاب کیا کرتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو تھا ایک پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کی ہوئی تھی، اور میں اس میں جاب کرتے ہوئے مجھے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ رینٹا کار پہ آپ کو تو پتہ ہے کہ جیسے لوگ جو ہے رینٹ پر گاڑی لے کر جاتے ہیں شادی بیاہ کے لیے، دیگر تقریبات کے لیے، اپنے یوز کے لیے۔ آج کیونکہ سب لوگ جو تھے وہ جلدی چلے گئے تھے، اور کچھ جو تھا عملہ جو تھا، میرے جو دوست تھے وہ بھی اپنے اپنے گھر کو نکل چکے تھے۔ مجھے کیونکہ اس لیے یہاں پر بیٹھنا پڑ رہا تھا کہ کیونکہ ایک گاڑی نہیں آنا تھا جو کہ رینٹ پہ گئی ہوئی تھی۔ تو جو میرے جو باس تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جب گاڑی آئے گی اس کو چیک کر کے تم بھی گھر کو نکل جانا۔ کافی لیٹ ہو چکے تھے کیونکہ رات کے تقریباً 12:30 ہو رہے تھے، اور گارڈ جو تھا وہ بھی کہنے لگا کہ بھائی آج تو بہت ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھو جیسی ہی گاڑی آتی ہے بس فٹافٹ کام نپٹا کے میں بھی نکلتا ہوں۔ وہ باہر بیٹھا ہوا تھا اور میں اندر جو تھا روم میں بیٹھا ہوا تھا، گاڑی کا ویٹ کر رہا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ گاڑی آئی، میں نے اس گاڑی کو چیک کیا، پیمنٹ لی، اور میں نے جو تھا سامان جو تھا آفس کا وہ پیک کرنا شروع کیا کہ بس جلدی سے گھر نکلوں، کیونکہ سردی بھی جو تھی وہ عروج پر تھی۔ ابھی میں تمام سامان جو تھا پیک کر ہی رہا تھا کہ مجھے گارڈ نے آ کے بتایا کہ کوئی 2 لڑکے آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے جب گھڑی پہ نظر ماری تو 1 بج چکا تھا۔ میں نے کہا یار ان کو بولو کہ جو ہے شو روم بند ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو انہیں اندر بھیجو۔ وہ کہہ کے باہر نکلا تو اس کے باہر جاتے ساتھ ہی 2 لڑکے اندر جو تھے وہ داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کے میں جو تھا تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا، کیونکہ وہ ڈیل ڈول میں اور شکل صورت میں بہت ہی زبردست تھے، مطلب ہائٹ اچھی تھی، باڈی بھی ان کی زبردست تھی۔ بڑے ادب سے ان دونوں نے مجھے سلام کیا اور میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے گاڑی رینٹ پر چاہیے۔ میں نے کہا ابھی تو آفس کی ٹائمنگ جو ہے ختم ہو چکی ہے، اور ابھی میں آپ کو گاڑی دے بھی نہیں سکتا، کیونکہ میرے باس جو ہیں وہ اس ٹائم گاڑی دینے سے منع کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یار ہمیں بہت مطلب ضروری ہے، اور یہ کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور جیسے ہی ہماری جو پارٹی ختم ہوگی تو آپ جو ہے اپنی گاڑی اپنی پیمنٹ لے کر آ جائیے گا۔ اور میں نے کہا اچھا چلیں آپ ویٹ کریں، میں جو ہوں اپنے باس سے بات کر لوں۔ میں نے جو ہے اپنے باس کو کال ملائی تو ان کو یہ سب بات بتائی، تو انہوں نے کہا کہ آپ منع کرو۔ میں نے کہا میں نے تو منع کیا ہے مگر وہ دونوں باضد ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ میں نے کہا کہ چلو چلا جاتا ہوں، 2-4 گھنٹے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر تم صبح چھٹی کرنا۔ ان سے اجازت لے کر میں ان دونوں لڑکوں کے ساتھ باہر آ گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دوست کی شادی ہے اور ہمیں اس کے لیے جو ہے یہ گاڑی چاہیے اور ابھی سجوانی ہے۔ تو میں نے کہا اس ٹائم گاڑی سجوائیں گے تو بارات ابھی جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں بارات تو چلی گئی ہے، بس ہمیں اس گاڑی میں دلہن کو رخصت کر کے لے کر آنا ہے۔ خیر میں نے کہا کہ اب تو ٹائم بھی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے شاپ کھلی ہو کہ آپ گاڑی سجوائیں۔ انہوں نے کہا وہ ہم پر چھوڑیں، آپ بس ہمارے ساتھ نکلیں۔ میں ان دونوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوا گاڑی تک آیا، اور گاڑی میں بیٹھ کر ایک جو تھا لڑکا وہ میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا اور ایک پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں آپس میں کوئی بات کرنے لگے جو کہ مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی۔ خیر میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کس طرف جانا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ملیر کینٹ کے روڈ پر لے لیجئے گاڑی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میرا جو شو روم تھا وہ یونیورسٹی روڈ پر تھا۔ خیر میں نے جو ہلکی آواز میں میوزک لگایا اور گاڑی کی رفتار بڑھا کر اس طرف کو چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ دونوں لڑکے کوئی بات کر رہے ہیں جو کہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں
کہ گاڑی کہاں پہ جا کر روکنی ہے۔ انہوں نے کہا آپ بس چلاؤ، گاڑی جہاں رکنا ہوگا وہ رک جائے گی۔ مجھے ان کی یہ بات تھوڑی عجیب لگی۔ خیر میں گاڑی چلاتا رہا۔ ٹائم جو تھا تقریباً 20 منٹ ہو گئے تھے مجھے گاڑی چلاتے ہوئے، لیکن وہ دونوں بندے جو تھے مجھے گاڑی روکنے کا اشارہ نہیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے گاڑی بھی سجوانی تھی تو وہ کہاں سے سجوائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس فکر نہیں کریں، گاڑی سج چکی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ دونوں مجھے تھوڑے سے کھسکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ خیر میں اپنے دل میں یہ بات سوچ رہا تھا تو مجھے ایک نے کہا کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ ایسا نہیں ہے، ہم جہاں تمہیں لے کر جا رہے ہیں تمہیں خود ہی وہ جگہ بہت اچھی لگے گی، اور گاڑی بھی ہم نے سجوا لی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد مجھے دور سے جو ہے ایک ہال کہہ لیں یا ٹینٹ کہہ لیں روشن نظر آیا، تو میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ لوگ گاڑی یہیں پہ رکوائیں گے، اور میری جو تھی سوچنے کی جو میں نے سوچا تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ تھوڑی ہی جب دور گئے تو انہوں نے کہا کہ یہیں پہ روک لو، اور وہاں پر جو تھی کافی بڑا جو ٹینٹ لگا ہوا تھا اور بہت ہی روشن تھا وہ ٹینٹ، اور وہاں پہ جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں تقریباً سبھی گلاب کے اور موتی کے پھول سے سجی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم بھی یہیں پہ ایک گاڑی جو ہے سائڈ پر لگا لو۔ میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اندر آ جائیں۔ میں نے منع کیا مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ اندر آئیں، رات کا ٹائم ہے، آپ اکیلے باہر کیا کریں گے؟ خیر مجھے بھی مناسب نہیں لگا تو میں نے بھی کہا کہ چلو اندر چلتا ہوں۔ میں جب گاڑی سے اترا تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ گاڑی جو تھی تمام گاڑیوں کی طرح گلاب کے پھول اور موتی کے پھول سے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سجی ہوئی تھی۔ مجھے بہت ہی حیرت ہوئی، اور میں نے ان دونوں لڑکوں کی طرف دیکھا تو وہ دونوں لڑکے میری طرف دیکھ کر معنی خیز ہنسی ہنسے اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ مجھے یہیں پہ جو تھا تھوڑا سا شک ہوا کہ آیا میں جو یہاں پر آیا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ تھوڑی دیر میں باہر کھڑا رہا اور مجھے مزید جو تھا وہاں پہ کھڑا رہنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا ٹینٹ میں۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ تمام جو ٹینٹ تھا وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اتنے زیادہ لوگ تھے اور طرح طرح کے لوگ تھے، ان کے لباس، ان کی جو خوبصورتی کہہ لیں کہ ایسے لوگ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ وہ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے مجھے ایک کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں جا کر ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہاں پر طرح طرح کے کھانے، مٹھائیاں اور مشروبات رکھے ہوئے تھے۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب مجھے بہت ہی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں، مگر مجھے وہ لوگ بہت عجیب لگے، اور وہ لوگ آپس میں جس زبان میں بات کر رہے تھے وہ میری سمجھ سے باہر تھی، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا زبان تھی۔ خیر میں وہاں پر بیٹھ گیا اور دل دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ پاک خیر و عافیت سے میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں آ تو گیا ہوں، پتہ نہیں اب میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ دیر میں وہاں بیٹھا رہا مگر مجھے وہاں کے ماحول سے، ان لوگوں سے گھبراہٹ سی ہونے لگی، اور وہ دونوں لڑکے تو مجھے ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے جو کہ مجھے یہاں بٹھا کے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ کچھ دیر میں نے انتظار کیا اور میں نے یہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ میں نے کہا کہ یہاں سے اٹھتا ہوں اور میں واپس جو ہوں گاڑی میں جا کے یہاں سے گاڑی نکال کے بھاگ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ لوگ بہت ہی مشکوک لگ رہے تھے۔ یقین جانیں کہ مجھے اس قدر خوف آ رہا تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں جو ہوں بڑی ہی خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھا اور باہر جانے کے لیے راستہ دیکھنے لگا، مگر مجھے وہاں کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ جب ہم باہر تھے تو وہ ایک ٹینٹ تھا بڑا سا، مگر جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی بڑا عالی شان محل ہو۔
جس کا کہ بہت بڑا ہال ہے اور یہاں لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ میں کوشش کر کے کبھی ادھر جاتا تو کبھی ادھر جاتا، مگر مجھے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جو تھا، اب ڈر جو تھا وہ میری انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک، میں یہاں سے خیریت سے نکل جاؤں، کیونکہ میں جن لوگوں میں پھنس چکا ہوں، پتہ نہیں اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب ان لوگوں کا جو تھا ناچ گانا بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، ان کا جو ڈانس تھا وہ بھی عجیب سا تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہاں پہ مرد ہی مرد تھے، اور کوئی ایک سے دو مجھے خواتین نظر آئیں، ان کے بھی عجیب ہی حلیے تھے جو کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ جو تھے، عجیب طرح کے ان کے جو حلیے تھے وہ بدلنے لگے۔ جہاں کہاں انہوں نے خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے، اب ان کے جو لباس تھے وہ بدلنے لگے، اور میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور خوف کے مارے میری آنکھیں جو تھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اب وہ جو لوگ تھے سب کے سب وہ ہوا میں، کہہ لیں کہ وہ گھوم رہے تھے، جیسے کہ ہوا میں تیر رہے تھے، اور ان کی آوازیں کسی کتے بلیوں کی طرح تھیں۔ اب ان کی آوازیں جو تھیں مجھے شدید پریشانی لاحق ہو رہی تھی ان کی آوازیں سن کے، اور خوف کے مارے میں کہوں کہ میرے قدم اسی جگہ پہ جمے ہوئے تھے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ہوا میں اوپر جا کر غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اور دیکھتے دیکھتے وہ جو بہت بڑا مجمع تھا لوگوں کا، ان میں اب کچھ چند لوگ ہی رہ گئے تھے، جو کہ وہ لوگ بھی سب ہوا میں تیر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اتنا خوف آیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں وہاں پہ گرا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنی گاڑی میں موجود تھا، اسی جگہ پر، اور صبح کا سورج جو تھا وہ میرے چہرے پہ چمک رہا تھا، اس کی جو کرنیں تھیں وہ میرے چہرے پہ، مجھے ان کرنوں نے جگایا، اور اٹھتے ساتھ ہی میرے دماغ میں وہ تمام واقعات جو رات میرے ساتھ ہوئے تھے وہ گھومنے لگے۔ اس چیز کو میں اپنا خواب بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ ابھی بھی میری گاڑی ایک ویرانے میں کھڑی ہوئی تھی، اور میں اس گاڑی کے اندر تھا۔ جب میں نے آس پاس دیکھا تو یہ جتنا بڑا ایریا تھا وہ جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا، اور ایک کچے راستے پر میری گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میں گاڑی سے باہر نکلا، میں نے اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھا کہ میں بالکل ٹھیک تھا، شکر ہے الحمدللہ کہ میں صحیح سلامت تھا، اور میری گاڑی بھی بالکل ٹھیک تھی۔ مگر اب گاڑی پہ کہیں کوئی پھول کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور آس پاس کوئی ایسا نشان نہیں تھا کہ جو اس چیز کو ظاہر کرتا کہ رات میں یہاں پر ان دو لڑکوں کے ساتھ کسی پارٹی یا شادی میں آیا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گاڑی سٹارٹ کی، اور میں اپنے گھر کی طرف بھاگا ہوں۔ گھر جا کر میں نے اپنی ماں کو اس تمام واقعے کے بارے میں بتایا۔ میرے گھر والے بھی میری غیر موجودگی سے پریشان تھے۔ وہ کہنے لگے کہ پوری رات ہم تمہیں کال کرتے رہے، مگر تمہارا جو نیٹ ورک تھا وہ نہیں مل رہا تھا۔ ہم نے تمہارے باس کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بکنگ لے کر کسی شادی پہ گیا ہوں۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ میں نے اپنی والدہ کو اور اپنے گھر والوں کو اس قصے کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں بتایا، اور پھر میں نے اپنے باس کو بھی اس جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں بتایا، تو وہ سب بھی بہت حیران ہوئے اور سب پریشان بھی ہوئے، مگر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے میری زندگی بخش دی۔ نہ جانے وہ شریر جنات میرے ساتھ کیا کرتے، کیونکہ وہ ایک جنوں کی شادی تھی، یا اللہ جانے کیا ان کی پارٹی تھی، اور ان کا کیا مقصد تھا مجھے اس جگہ پہ لے کے جا کر اس طرح میرے ساتھ مذاق کرنے کا۔ نہ جانے ان کی یہ شرارت کس وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ کی۔ خیر اللہ کا شکر تھا کہ میں صحیح سلامت تھا۔ اس کے بعد باس نے کہا کہ آئندہ کوئی بھی ایسی رات کی بکنگ آتی ہے تو کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا۔ سختی سے ہمیں منع کر دیا گیا تھا۔ خیر اس کے بعد میں نے 1 مہینہ ہی وہ جاب کی، اور اس کے بعد میں نے وہ جاب چھوڑ دی،
کیونکہ میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس جاب سے کہہ دیا تھا کہ آپ نے وہ جاب نہیں کرنی، اور ویسے بھی میری جو پڑھائی تھی وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے وہ میں نے جاب چھوڑی۔ اور آج بھی جب میں وہ واقعات جو ہے میرے ساتھ پیش آیا تھا اس کو یاد کرتا ہوں تو میں بہت خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ نہ جانے ان کی یہ شرارت میرے ساتھ کیوں انہوں نے کی۔ تو یہ تھی جی شاہ زیب کی سچی آپ بیتی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔